بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَلَقَدْ جَاءَكُم میں قاف کو دال کے ساتھ ملا کے قلقلہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر دال میں ڈبل آواز نکلے گی اور قلقلہ والے حرف میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. قاف طا با جیم دال صرف ان میں ڈبل آواز نکلتی ہے, آواز پلٹ کر آتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر سکون یا جزم لازمی ہوگا, تب ہم قلقلہ کریں گے صرف ان 5 حرفوں میں. بہت سے اسٹوڈنٹ یہ کرتی ہیں کہ وہ باریک والے کاف میں بھی قلقلہ کرتی ہیں, ہم نے صرف موٹے کاف میں قلقلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. نوٹ کر لیجئے اپنے پاس. جاءکم جیم کے ساتھ الف اور مد دونوں ہیں, تو یہاں پر ہم 5 سے 6 الف کی مقدار جیم کو کھینچ کے پڑھیں گے. موسیٰ میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد آ رہی ہے, تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. میم کے ساتھ واو ساکن ہے, میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. سین کے اوپر بھی کھڑا صبر ہے, یہاں پر سین کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. بالبینات. اچھا, یہاں پر با کے ساتھ یا مشدد آ رہی ہے, تو با کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. نون کے اوپر کھڑا صبر ہے, ان نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. اتخذتم العجل, تو دیکھیں یہاں دوبارہ سے جیم آ رہے ہیں, عین کو جیم کے ساتھ ملا کے قلقلہ کر کے پڑھیں گے. من بعدہ, یہاں اقلاب والا قاعدہ ہو رہا ہے, میم کو چھوٹی سی میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. اچھا, من بعدہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے, ہا کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. وَأَنتُمْ نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے, فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا, غنہ کر کے پڑھیں گے. ظالمون, غان کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. میم کے ساتھ واو ساکن ہے, یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. اب میرے ساتھ پڑھیے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اب اس کا ترجمہ کریں گے. اچھا, آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہوتا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, جاءکم آیا تمہارے پاس, موسیٰ بالبینات سات واضح نشانیوں کے. ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے, العجل بچھڑے کو معبود, من بعدہ بعد اس کے, وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو. اب اس کی تفسیر کریں گے. اس آیت میں بات یہ نہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پہلے نبی تھے اور تمہارے عظیم نجات دہندہ تھے, وہ تمہارے پاس جو ہدایت لے کر آئے تھے تم نے ان کا بھی انکار کیا تھا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے, پھر بھی تم اتنے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنایا تھا. کیا تمہارے ایمان اور وحی الہی کا مقتضا تھا؟ کیا اس طرز عمل کے ہوتے ہوئے تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم ان ہدایات اور نشانیوں پر ایمان لا چکے ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لائے تھے؟ تو پیارے صالحات, اس آیت میں اللہ پاک بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے جنہیں طور پہاڑ پر وحی ملی اور وہ اپنی قوم کے لیے تورات لے کر آئے. لیکن جب وہ کچھ دنوں کے لیے پہاڑ پر گئے, پیچھے سے ان کی قوم نے سامری نامی شخص کی بات مان کر سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. گویا جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں مگر اس کے رسول کے ذریعے معجزے دیکھے, ان پر کتاب اتری, پھر بھی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک خود ساختہ معبود بنا لیا. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ, تم ظالم تھے. یہ فقرہ بہت اہم ہے. اللہ پاک یہاں سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, اپنے دین پر اور حق پر. اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہدایت کو چھوڑ کر باطل کا راستہ چنا اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کیا. اب آپ سوچیں گے ہم نے تو کوئی بچڑا نہیں پوجا, لیکن ذرا غور کریں آج کے سونے کے بچڑے کیا ہیں؟ مال دولت. جب پیسہ ہمارا خدا بن جائے اور ہم حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کمائیں, جب ہم دنیا کے سامنے اچھے بننے کے لیے دین کو پس پش ڈال دیں, نفس پرستی, جب ہمارا دل ہماری خواہشات ہمیں اللہ سے دور لے جائے, جیسے بنی اسرائیل نے بچڑوں کو اپنا معبود بنایا, ہم بھی نئے دور کے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, بس شکلیں بدل گئی ہیں. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں پھر اس سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس میں سے بیل جیسی آواز نکلتی تھی اور کہا یہ تمہارا معبود ہے. اور موسیٰ کا ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23, کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ صرف مورتیوں کی پوجا ہی شرک نہیں بلکہ دل میں اللہ کی جگہ کسی اور کو دینا بھی شرک ہے. ہمارے لیے اس آیت میں سبق ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد نافرمانی نہ کریں. بنی اسرائیل نے نبی, کتاب اور معجزات دیکھنے کے باوجود گمراہی اختیار کی
آج ہم بھی قرآن، سنت، علم سب کچھ رکھتے ہیں، پھر بھی اگر گناہ میں ڈوبے ہیں تو ہم ان سے کم نہیں۔ تو اپنے بچڑوں کو پہچانو اور چھوڑ دو اپنے دل ٹٹولو، کون سی چیز اللہ کے حکم کے آگے دیوار بنی ہوئی ہے؟ خواہش، شہرت، کاروبار، تعلقات؟ اگر ہاں تو یہ بھی ایک بچڑا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے معافی مانگی تھی، آج ہمیں بھی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نافرمان نہ بنانا، ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھرا رکھ، جو چیزیں ہمیں تیرے راستے سے روک رہی ہیں ان سے نجات عطا فرما، ہمیں قرآن سمجھنے، ماننے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔